مشائخ سلطان علماء حضرت علامہ مولانا سید حسین اشرفی جیلانی صاحب سجادہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 26 تاریخ کو اپنے آبتاب کے ساتھ آستان مقبول پاک میں گنبد مقبول پاک کے سامنے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اتنی دیر بیٹھے مجھے تعجب ہوا. اپنوں کی جانشین شیخ الاسلام بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے شیخ الاسلام کا بھی پیغام پہنچ رہا ہے. ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. اس آیت کی وضاحت جو میں نے تلاوت کی یہ نازل کب ہوئی شان نزول کیا ہے. تو شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ایک اولاد جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا جب انتقال ہوا آس بن وائل تمام کافروں مشرکوں کے پاس جاتا اور جا کر کے ان کو اطمینان دلاتا کہ اب انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محمد عربی کا مشن آگے چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ مشن جو چلتا ہے وہ اولاد سکون سے چلتا ہے. مشن جو آگے بڑھتا ہے وہ بیٹوں سے بڑھتا ہے. مشن کی کامیابی کی ضمانت بیٹے ہوتے ہیں. کیا دیکھا نہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اب ختم. تھوڑے دن برداشت کر لو, تھوڑے دن صبر کر لو, اور معاذ اللہ جو لفظ اس نے استعمال کیا کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یہ ختم ہو گئی, یعنی اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. آج یہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد یہ منقطع النسل یہ افضل کہ ان کی نسل ختم ہو گئی. وہ بات جب اس نے اپنے دوست یا کفار مشرکین سے کہی وہ خوش ہوئے, لیکن یہ جب خبر صحابہ کرام کو پتہ چلی کہ کفار ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, کفار جشن منانے کی تیاری میں کافی اس بات کی داد میں ہے کہ اب یہ مشن آگے بڑھنے والا نہیں, حضور کی نسل ختم ہو گئی ہے, اس کے آگے بڑھے گی نہیں. اسلام مٹ گیا ہے, اسلام مٹ جائے گا, اب اسلام کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں. صحابہ کا یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے, اللہ کے رسول کے دل کو صدمہ پہنچے, اللہ کبھی یہ پسند نہیں کرے. فوراً جبریل امین کے ذریعے سورہ کوثر کی آیت کریمہ نازل کی. تفسیریں بہت ہیں, میں ان تفسیروں سے انکار نہیں کرتا, مگر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الکوثر اے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
آئینہ اس دنیا میں نہیں ہے مگر اس کا سبب ہے، مگر اے حبیب ہم نے آپ کے دامن میں فاطمہ زہرا عطا کیا ہے، اور فاطمہ کی بہاریں صرف آپ کے گھر میں نہ ہوگی بلکہ نجف اشرف سے کربلا، کربلا سے بغداد، بغداد سے اجمیر معلیٰ، اجمیر معلیٰ سے دہلی، کلیر، مکنپور، مارارا، دیوا اور کچھوچا میں اس کی خوشبو پھیلتی رہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بات، اہل علم الکوثر، کیا کہا؟ الکوثر، الکوثر۔ الکوثر سے پہلے الکوثر، کوثر یعنی یہ بنا ہے کثرت سے، کثرت، کثرت، کثیر، اکثر، کوثر، الکوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسٹیپ دیکھیے، کثرت، کثیر، اکثر، کوثر، الکوثر۔ پانچویں اسٹیپ پہ الکوثر، کثیر بولتے ہیں زیادہ، کثیر کسے کہتے ہیں؟ زیادہ کا جو اردو میں مد مقابل ہے کم، رات کا الٹا اندھیرا، رات کا الٹا دن، اندھیرا کا الٹا اجالا، ایسے ہی زیادہ کا الٹا کم اور کم کا الٹا زیادہ۔ کثیر کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ قلیل، کیا ہے؟ قلیل، قلیل۔ کثیر کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ کثیر۔ اب قلیل خدا کی بارگاہ میں ہے کیا؟ یہ سمجھ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا الا قلیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کے جو ساز و سامان ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ دنیا کے جو مال و دولت، یہ دنیا کی جتنی اشیاء اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قلیل۔ 2 لاکھ تمہارے پاس ہو جائے تو کثیر، 10 لاکھ ہو جائے تو کثیر، کسی کے پاس کروڑ ہو جائے تو کثیر، کسی کے پاس ملین ہو جائے تو کثیر، ایک بھی کہا ہے کسی کے پاس تو بھی وہ مست کثیر، کسی کے پاس 50 بیگھہ، کسی کے پاس 100 بیگھہ۔ ہماری کثرت کا اندازہ لگاؤ، اگر کچھوچے نے کسی کے پاس 100 بیگھہ زمین ہو، 100 کروڑ روپیہ ہو، ارے میاں کے بعد بہت دولت ہے، بہت جائیداد ہے، بہت ہے، 100 بیگھہ ریزرو بینک بھی پناہ مانگ رہا ہے، اتنا پیسہ، بہت پیسہ ہے، بہت۔ ارے وہ میاں وہ زمین خرید لے، ابے کچھ نہیں، پورا لکھنؤ خرید لے، یہ کیا ہے، پورا لکھنؤ خرید لے۔ تو ہمارے ذہنوں میں کثرت کا خاکہ کیا ہے؟
بہت ہے میاں کے پاس، بہت اچھا گوشہ ہے جی، اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا ہے، مگر یہی کثرت اور قلت میں قلت کی نسبت جب خدا کی طرف کریں گے تو خدا کہتا ہے یہ لاکھ کیا، یہ کروڑ کیا، ساری دولتیں جمع کرو، ساری جائیداد جمع کرو، لال و جواہرات جمع کرو، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، جتنا بھی ہے سب کے ساتھ ملا لو، پھر بھی وہ میرے نزدیک کثیر نہیں بلکہ قلیل ہے۔ تمہارا اپنا ذہن میاں کے پاس 100 کروڑ ہو جائے بہت ہے، کثیر ہے، کثرت سے پیسہ ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں قلت کا اندازہ لگاؤ، دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری جائیداد، قل بتاؤ دنیا الا قلیل، کوئی کتنی ہے؟ بولو، تو جس خدا کے نزدیک توجہ توجہ جس خدا کے نزدیک قلیل کا یہ عالم کی ساری دولتیں جمع کرو پھر بھی وہ کیا ہے؟ تو اس خدا کی بارگاہ میں کثرت کا اندازہ کون لگائے گا؟ بولو، اللہ اکبر، جب قلیل کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، بتاؤ کثیر کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ جب کثیر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو کثرت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ جب کثرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اکثر کا اندازہ لگا سکتے ہو، اور جب اکثر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو کوثر کا اندازہ لگا سکتے ہو، اور جب کوثر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو کوثر کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں الکوثر سے مراد حضرت خاتون جنت حسنین کی ماں حیدر کرار کی زوجہ حضرت فاطمہ کی زہرا ہے۔ تو کیا اندازہ لگاؤ گے؟ پہلے خدا کی دی ہوئی نعمتیں جسے رب نے قلیل کہا ہے اس کا اندازہ لگا، کثیر کا عالم کیا ہوگا، کثرت کا عالم کیا ہوگا، اکثر کا عالم کیا ہوگا، کوثر کا عالم کیا ہوگا، الکوثر کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہر ایک نے ہر ایک کا اندازہ لگایا، مگر ماں فاطمہ الزہرا کا اندازہ لگانے والے اندازہ لگاتے رہ گئے، مگر ماں فاطمہ الزہرا کے مقام کو سمجھ۔ اور دیکھیے ایک اور بات، کوثر تو عطا کیا، ہم آپ کو کوئی چیز دیں تو ہم کہیں گے بابو، یا کوئی دوسرا کہے گا بابو تمہیں مل گیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، چلو مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی فلاں صاحب نے دے دیا۔ یا آپ دیندار ہوں گے تو فوراً نفل نماز پڑھ لیں گے کہ اللہ میرے پاس نہیں تھا مگر آ گیا، اب اللہ کا شکر ہے۔ قرآن کا اندازے بیان دیکھیں، قرآن کا اندازے بیان دیکھیں۔ اے محبوب ہم نے کوثر دیا، کیا دیا؟ الکوثر دیا۔ فاطمہ ان کی اولاد تھا، فصلی لربک، فصلی لربک، اے محبوب خوشیاں مناؤ، ہم نے فاطمہ زہرا دیا ہے، اب تم رب کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ اور نماز ادا کرو، اور نماز سے ہی کام نہیں بنے گا، بلکہ فاطمہ وہ نعمت ہے کہ
اب ان کے نام اللہ کے نام پر ان کے لیے آپ قربانی وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو لوگ آپ کے تعلق سے بکواس کر رہے تھے اور آپ کے تعلق سے کہہ رہے تھے ماشاء اللہ آپ منقطع النسل ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں بلکہ اب تک وہ ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو گئی. اسی لیے کربلا کے میدان میں آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یزید مٹ گیا، یزیدی لشکر ختم ہو گیا، مگر فاطمہ کی اولاد امام حسین کربلا میں نام حسین سے ذات حسین اس دور پہ زندہ تھی کہ کربلا میں تھی، مگر آج وہی حسین اجمیر میں چمک رہا ہے، آج وہی حسین کی گھوشنا مقدسہ میں چمک رہا ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ دیار غوث العالم حسین اشرف جہانگیر سمنانی میں پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات آج شام میں ہوگی تو کچھ باتیں ادھر سے ادھر ہوں گی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں. سید افضل ہے، عالم افضل ہے، کون افضل ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن بعد نماز مغرب ہمارے وہاں آپ کو دعوت مل چکی ہے، تشریف لائیں. السلام علیکم.